میں ان کو کال ملا رہی تھی اور بار بار ملائی جا رہی تھی، مگر یہ ڈر بھی تھا کہ اس طرح بار بار کال ملانے پر وہ ناراض نہ ہو جائیں اور غصہ نہ کر لیں مجھ پہ۔ وہ فون اٹھاتے، میرے کالز دیکھتے اور ڈیلیٹ کر دیتے۔ میں ان کا واٹس ایپ کا لاسٹ سین بھی دیکھتی، خوش بھی ہو جاتی، پریشان بھی۔ خوش اس لیے کہ میری کالز انہوں نے دیکھ لی ہوں گی، پریشان اس لیے کہ میری کالز دیکھ کر بھی انہوں نے کوئی رسپانس نہ کیا۔ ایسے ہی کافی عرصہ گزر گیا، نہ میری طلب ختم ہوئی اور نہ ہی ان کو کبھی احساس ہوا۔ اس عرصہ میں کئی بار میں نے اللہ سے رجوع بھی کیا، یہ سوچ کر ہاتھ اٹھاتی کہ اللہ کے آگے اب دعا کروں گی کہ میں اسے بھول جاؤں جو مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھائے جا رہا ہے۔ میری زندگی کا مقصد فقط ان کو دیکھنا اور ان سے بات کرنا ہی تو رہ گیا تھا۔ کئی بار ان کو خود کی طرف متوجہ کرنے کی بھی کوشش کی، مگر ہر بار ناکام۔ زیادہ سے زیادہ کچھ دنوں کا سکون اور پھر وہی حال ہوتا یا پھر پہلے سے بھی بدتر۔ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی، نہ گھر میں دل لگتا نہ گھر والوں میں۔ میرے والدین، بہن بھائی، سب کی محبت پہ ان کی محبت بھاری، یہاں تک کہ اگر امی یا گھر میں سے کسی اور کی کال آ جاتی اور اس کے دوران اگر ان کی کال آ جاتی تو بہانہ کر کے کال بند کر دیتی اور فوراً ان کی کال کا جواب دیتی۔ میں نے ان سے اتنی محبت کی جتنی میرے بس میں تھی، مگر وہ میری محبت کو صرف خمار کہتے کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ تمہاری اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، جب کسی کام دھندے پہ لگ جاؤ گی تو ختم ہو جائے گا یہ سب۔ وہ اکثر بہت بری طرح ڈانٹتے تھے مجھے، جس نے کبھی کسی کی بات برداشت نہ کی تھی، صرف ایک لمحے کی خاموشی میں سب کچھ پی جاتی، برداشت کر جاتی، باتوں میں الجھا دیتی خود کو یا پھر شاید ان کو، ایسے ریئیکٹ کرتی کہ جیسے ان کی بات کو سنا ہی نہیں، یا پھر نہ میں دل رکھتی ہوں نہ دماغ کہ ان کی باتوں کو محسوس کروں۔ مگر سچ کہوں تو ان کی ہر تلخ بات نے توڑا ہے مجھے۔ میں ٹوٹ چکی ہوں بالکل۔ میں ایک بے باک سی لڑکی تھی، اپنی پسند کا پہننا، پسند کا اوڑھنا، شوخی میں رہنا، کسی کو کچھ نہ سمجھنا، مگر میں خود کچھ بھی نہیں رہی۔ ہر وقت ہنسنا، شرارت کرنا، بازار جاتے ہوئے گاڑیوں کے شیشے بجا کے بھاگنا، ہر وقت گھومتی رہنا، اور اب تو جیسے مر ہی گئی ہوں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، کبھی کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی، نہ کسی سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، نہ کھانے پینے کو، صرف ایک ہی کام کرنے کو دل کرتا ہے، ان سے بات اور ان کا ساتھ، اور تو جیسے تمنائیں مر ہی گئی ہیں۔ کئی بار خود کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی، مگر موت بھی مجھے اس عذاب بھری زندگی سے چھٹکارا دلانے کو آمادہ نہیں ہے۔ میں مر چکی ہوں اندر سے، میری حسرتیں بری طرح ٹھکرائی جا رہی ہیں، ان کی مجبوریاں بجا میں سمجھتی ہوں، مگر محبت تو خود غرض ہوتی ہے نا، سمجھنے یا سنبھلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ صبح سے سر چکرا رہا تھا اور جسم بھی کانپ رہا تھا، تھوڑا سا شور یا کوئی بھی مجھے آواز دیتا یا فون کی بیل بجتی تو مجھے ایسا لگتا کہ پورے جسم میں ایک سنسناہٹ کی سی لہر دوڑ گئی ہے اور میں ڈر کے رہ جاتی۔ میں ایک سائیکالوجسٹ کے پاس گئی، دوست ہے وہ میری، اس کو ساری بات بتائی کہ ایسے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کہتی پوری دنیا میں کون عزیز ہے تجھے؟ میں نے بتایا کہ ایک ایسا شخص جس کی گنتی میں بھی نہیں ہوں میں۔ کہتی اس سے دوری تجھے خدا کے نزدیک لے جائے گی، ورنہ اس صورتحال میں جو تم بتا رہی ہو انسان کے پاگل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کی بات سن کے میں کچھ زیادہ نہیں گھبرائی، کیونکہ میں پہلے ہی کون سا ٹھیک ہوں جو پاگل ہو جاؤں۔ ایک ایسے انسان کے پیچھے پاگل ہوں جس کا نمبر میں نے ٹاپ آف دی لسٹ رکھا ہے، اپنے فون پہ اس کی تصویر سیٹ کیا ہے اپنی پروفائل کر کے، جو کہ میری قسمت مرنے پر راضی ہی نہیں۔ میں ان سے رابطہ نہ کروں تو وہ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ اپنا موبائل چیک کرتے ہیں صرف میری کالز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے۔ جب میں سائیکالوجسٹ کے پاس سے واپس آئی تو ان کو کال کی پھر سے، مگر نو رسپانس۔ تو پھر ایک جھٹکے سے دل میں خیال آیا کہ میں اس عذاب میں کیوں ہوں؟ ایک ایسے بندے کی چاہت جسے نہ میری ضرورت ہے نہ میری چاہت کی قدر، اور میں مر ہی جا رہی ہوں اس کے لیے۔ میری کالز کا جواب نہیں دیتے۔ ایک صرف اللہ کی ذات ہے جو کہ اپنے بندے کے انتظار میں ہے کہ پلٹ کے آئے میری طرف۔
اور وہ تو کبھی تھکتا بھی نہیں ہے، اپنے بندے سے جھگڑتا بھی نہیں ہے کہ ہاں تو مجھے بار بار کیوں بلاتا ہے، اس کو پکارے تو وہ اپنے بندے کی طرف لوٹ آتا ہے، بلکہ وہ اپنے بندے سے دور ہی کب ہوا ہے۔ کتنی طلبگار ہے وہ ذات میرے رب کی ذات، مگر میں اس سے ایک مٹی کی طلبگار ہوں جو مجھ سے دور بھاگتی ہے، جان چھڑاتی ہے۔ اے میرے پیارے پروردگار، میری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور اس اذیت سے نجات دے دے مجھے یا رب۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت بہت دردناک ہے، تو بہتر جانتا ہے اپنے ناقص بندے کی برداشت کو۔ بے شک تو جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس سب میں کیا بہتری ہے؟ شاید میرے مولا تیری محبت کو پہچاننا یا تیری طرف لوٹنا۔ تو میں آ گئی تیری چوکھٹ پہ، میرے رب مجھے اس اذیت سے چھٹکارا دے دے میرے مولا، یا اس دل میں اپنی محبت اس قدر بھر دے کہ کسی اور محبت کی جگہ ہی نہ رہے، کہ مجھے اس ٹھکرائی ہوئی محبت کی تکلیف محسوس ہی نہ ہو۔ یا تو اسے دکھ دینے کی توفیق نہ دے مولا، یا تو اسے دکھ دینے کی توفیق نہ دے مولا، یا درد محسوس کرنے کی حس کو بے حس کر دے مولا، بے حس کر دے۔